السلام علیکم۔ یہ ناول ہے مجھے ڈھونڈ شہر مواش میں ایپیسوڈ 2۔ شہزادہ دل لگا کر پڑھتا رہے گا تو ایک دن ضرور کالج میں پڑھانے کے قابل ہو جائے گا۔ میں نے گویا اسے تسلی دی اور پھر ہم دونوں اپنی اپنی راہ کو چل دیے۔ شہزادہ ابھی گلی کے ٹکر پر نہیں پہنچا ہوگا کہ میں نے اسے گاؤں پہلے کلاس میں لیکچر دیتے ہوئے بھی دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی سوچ کی اس برق رفتاری پر مجھے ہنسی آ گئی، مگر شہزادے کے لیے میں چاہتا تھا کہ یہ خواب خواب ہی نہ رہے بلکہ ایک ٹھوس اور قابل تردید حقیقت بن جائے۔ ایک دو روز یوں ہی گزر گئے۔ اس کی اماں ہمارے گھر کام کرنے آئی تو اس کی زبانی پتہ چلا کہ شہزادے نے 9ویں جماعت میں اپنے اسکول میں ٹاپ کیا ہے اور اسے انعام بھی ملا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑے اسکول میں پڑھایا کرے گا۔ اس کی ماں کی لہجے کی خوشی دیکھنے سے زیادہ محسوس کرنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسکول سے آ کر اسے آرام کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا اور اپنا سامان تیار کر کے بازار جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رات کو 11-12 بجے واپس آ کر کتابیں کاپیاں لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ شہزادے کی ماں آنکھوں میں فخر اور دکھ گلے ملتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بڑے اسکول کا ماسٹر بننے کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے باجی؟ اس نے تصدیق طلب نظروں سے میری والدہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ پڑھنا تو بہت پڑتا ہے زینب، مگر تیرا بیٹا ماشاءاللہ محنتی ہے، ضرور کامیاب ہوگا، تو اس کے لیے دعا کیا کر، اللہ خیر کرے گا، میری اماں نے اسے سمجھانے والے انداز میں بتایا۔ باجی، شہزادی کے لیے تو میرا پورا وجود ہی دعا ہے۔ میرا دل تو نہیں کرتا اس کو رات کی سردی میں باہر بھیجنے کو، مگر نہ بھیجوں تو گھر میں بھی تو نہیں چلتا۔ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ کرے اگر شہزادے بڑے اسکول میں ماسٹر نہ بن سکا تو پھر کیا ہوگا؟ ساری حیاتی وہ انڈوں مونگ پھلی ہی بیچتا رہے گا۔ مستقبل اس کے چہرے پر کبھی روشن تو کبھی اندھیرا بن کر چمک دکھا رہا تھا۔ ماسی زینب اپنا کام ختم کر کے اپنے آشیانے کو لوٹ گئی جہاں شہزادہ اسکول سے چھٹی کے بعد آنے والا تھا۔ دن ضرور ختم ہو رہا تھا، مگر شہزادے اور اس کی ماں کے لیے ابھی کام پڑے ہوئے تھے۔ یہ وقت بھی عجیب رنگی چیز ہے، کسی کے پاس ہوتا نہیں اور کسی کا گزرتا نہیں۔ شہزادہ اور اس کی ماں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں اپنا کام مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کم پڑتے تھے، مگر پھر بھی نہیں، انہیں ہر روز اپنا کام مکمل کرنا ہی پڑتا تھا۔ وقت کے ساتھ دوڑتے ہانپتے یہ معصوم لوگ نہ جانے خواب دیکھنے کا وقت کیسے نکال پاتے ہیں۔ پھر اس رات میرے گھر کے قریب والی مارکیٹ میں خودکش دھماکہ ہو گیا۔ میں گھر پر ہی تھا۔ دھماکے کی آواز جس قدر شدید تھی، اس کے فوراً بعد کو چند لمحوں کے لیے ایک انتہائی ہولناک اور دل دہلا دینے والی خاموشی چھا گئی، گویا زمین آسمان سب کچھ ساکت ہو گیا، صرف چند ساعتوں کے لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس گاڑیاں بین کرنے والے انداز میں ہارن بجاتی بار پر گزرنے لگیں۔ مارکیٹ کا ایک حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا اور جگہ جگہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ جل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی وہاں جہاں پہنچا، پولیس اور دوسرے اداروں کے اہلکار لوگوں کے ساتھ مل کر زخمیوں اور جہاں بحق ہونے والوں کو نکال رہے تھے۔ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے دھماکے نے سب کی آواز چھین لی ہو۔ رات گئے تک زخمیوں اور لاشوں کو شہر کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ صبح میں اپنے دفتر پہنچا ہی تھا جب مجھے گھر سے فون آیا کہ زینب رات سے اپنے لاپتہ شہزادے کو ڈھونڈ رہی ہے اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ دن بھر میں میرا اور میرا بھائی شہر کے ہسپتالوں میں زخمیوں اور جاں بحق ہونے والوں کو دیکھتے رہے، مگر شہزادہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے شہزادہ ادھر ہی گیا ہو، میں نے امید بھرے انداز سے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بھائی، خدا کرے کہ ایسا ہی ہوا ہو، اس نے جواب دیا۔ مارکیٹ میں ملبہ اٹھانے کا کام جاری رہا۔ زینب سردی اور تھکن کی پرواہ کیے بغیر شہزادے کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ کبھی وہ تھک کر بیٹھ جاتی اور رونے لگتی اور پھر دیوانوں کی طرح شہزادے کو تلاش کرنے میں لگ جاتی۔ شہزادہ اس دن بھی گھر واپس نہیں آیا۔ اگلی صبح ملبہ اٹھانے کا کام پھر سے شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد ملبے کے ڈھیر سے 2 جلی ہوئی لاشیں برآمد ہوئیں۔ لاشیں قابل شناخت نہیں تھیں، مگر شہزادے کو جاننے والا شخص اس کو دور سے دیکھ کر بھی پہچان سکتا تھا۔ جلے ہوئے کالر کا بنڈل اس کے دائیں بازو میں بھی موجود تھا۔ ہماری تلاش یوں ختم ہو جائے گی، میں نے یہ سوچا تک نہیں تھا، شاید میں اس طرح سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں شہزادے کو وہاں کس نے ہٹایا، اس کی ماں کدھر گئی میں نہیں جانتا۔ میں تو بس اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ شہزادے کی کہانی لکھوں، مگر کیا لکھوں؟ بات تو فقط اتنی سی ہے کہ شہزادہ مر گیا، اس کے ساتھ کچھ خواب بھی مر گئے اور شاید میرے الفاظ بھی۔